انور اقبال صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو میری نہیں آ رہی؟ جی جی تو اصل تو میرے خیال ہے جو معاملہ جس پہ بات آ کے رکی تھی وہ ہے جنوبی لبنان. یہی لگتا ہے کیونکہ اسرائیل وہ ایران نے ایک اس پہ پوزیشن لے لی کہ جب تک جنوبی لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی. تو اس پہ آ کے میرا خیال ہے معاملہ رکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نیوکلیئر ایشو ہے اور اپنا ہرمز ہے، لیکن نیوکلیئر ایشو تو پہلے سے یہ امپریشن تھا کہ وہ بعد میں ڈسکس ہوگا. اصل اپنا ہرمز ہے اور وہ ہے یعنی جنوبی لبنان کا. جنوبی لبنان کا مسئلہ ایسا ہے جس میں چونکہ اسرائیل اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بار بار رکاوٹ پڑنے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو کون سی فائنینشیل سینکشنز میں فوری طور پر ریلیف مل جائے گا، اور کیا جو بینکنگ اور آئل ایکسپورٹس ہیں وہ کب تک نارملائز ہو جائیں گی؟ دیکھیے یہ دو معاملات تو فوری طور پر حل ہونے چاہیے. یعنی ایک تو میرے خیال ہے ان کو سب سے پہلے جو ملے گا وہ جو ہے ان کے $24 بلین جو ایران کے ہیں، ایران کا اپنا ایسٹ وہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بینکنگ اور اس کی جو سہولتیں ہیں وہ بحال ہو جائیں گی. کیونکہ یہاں امریکہ میں اس بات پہ بہت شور تھا کہ ہم $300 بلین کس چیز کے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے ہوگا اور کیا ضرورت ہے دینے کی. تو اس سے بچنے کا بیچ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ ایران کو جو ہے تجارت کرنے کی مارکیٹ کے ریٹ پہ تجارت کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ بات چیت آگے بڑھتے رہے. اس کے بعد پھر دیکھا باقی معاملات کے بعد میں دیکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں جلد ہی ایران کو مل جائیں گی، بلکہ شاید جو ایسٹس میں سے کچھ رقوم ایران کو مل بھی گئی ہوں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا کیا یورپی یونین اور جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی ایران پر پابندیاں ختم کر دیں گے؟ وہ تو کریں گے، وہ زیادہ آسانی سے ہو جائے گا. ان کی جو شرائط ہیں، ان کی جو مسائل ہیں وہ اتنے گنجلک نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں. ان کا تو مسئلہ سیدھا سادہ ہے نیوکلیئر ایشو کا، جس کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایٹم بم نہیں بنا سکتے. وہ تو میرا خیال ہے ایشورنس ایران نے دے بھی دیا ہے، اور وہ ایران پہ وہ بھروسہ بھی کر لیں گے. ان کے دونوں کے درمیان جو ٹرسٹ کی کمی اس طرح نہیں ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہے. تو میرا خیال ہے یورپین یونین کے لیے ایران کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے پہ پہنچنا نسبتاً آسان ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کا اثر اسرائیل، سعودی عرب اور خلیجی ممالک پر کیا ہوگا؟ پازیٹیو ہوگا. مطلب اسرائیل کا تو نہیں کہہ سکتے، اسرائیل تو پریشان ہے اس سے اور اس کی سوچ ذرا سب سے الگ ہے. لیکن خلیجی ممالک اور سعودی عرب جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ایران ایک بڑی حقیقت بن کے سامنے آیا ہے اور اس کو آپ اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ اس نئی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ایران کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا اگر خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو خطے میں کشیدگی بڑھنے کے امکانات ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں جس طرح یہ پورا جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے بنایا گیا ہے. دیکھیں آپ یہ جو 18 نکاتی اعلامیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ اس طرح کی رکاوٹ پڑنے کا امکان ہے اور رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا یہ معاہدہ وقتی ہے، پائیدار امن لا سکتا ہے، یا صرف وقتی وقفہ ہے، اور اس سے کون زیادہ فائدے میں ہوگا، امریکہ یا ایران؟ دیکھیں یہ تو معاہدہ نہیں ہے نا جو اعلان ہوا ہے، تو روڈ میپ ہے بات چیت جاری رکھنے کا. اصل معاہدہ تو ہوگا کہ جب سارے ایشو کے بعد ہو جائے گی تو اس کو کچھ طے ہوگا اور اس کے بعد پھر سمجھوتا ہوگا. ابھی جو یہ معاہدہ جو ہے وہ وقتی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ ایک پختہ ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ بات چیت جاری رکھنی ہے. مسائل حل کرنے کے بعد سے تو ظاہر وقتی ہے، ابھی مسائل حل تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کیا یہ روڈ میپ پہلے سے طے شدہ آؤٹ کمز کو صرف فارملائز کر رہا ہے؟ روڈ میپ پہلے سے طے شدہ آؤٹ کم کو فارملائز نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ روڈ میپ جو ہے ایک رکاوٹ سی پیدا ہوئی تھی جس کو دور کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کیا دونوں طرف سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اب بھی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟
ظاہر ہے دلچسپی اصل رکاوٹ ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے ٹرسٹ کا فقدان ہے، کیونکہ بار بار ٹینشن ہوئی ہیں، بار بار جھڑپیں ہوئی ہیں، بار بار اختلافات پیدا ہوئے ہیں، تو دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اس طرح ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور انور اقبال صاحب، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اسرائیل اس معاہدے سے خوش نہیں ہے، اسرائیل اس معاہدے پر کیا رد عمل دے گا اور کیا اس کو سبوتاج کرنے کا خطرہ موجود ہے؟ دیکھیے، اس سے وہ اس طرح کا رد عمل نہیں دے گا، اسرائیل اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، وہ تو یعنی انگیج رہے گا، لیکن وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو جنوبی لبنان میں جو اس کے اپنے اہداف ہیں اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا رہے گا، اور اس لیے یہ جو نیگوسیشن ہے، جو مذاکرات ہیں، اس میں جو رکاوٹ پڑ رہی ہے، اس کی بڑی وجہ اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے،